کہ ہمارے اکثر نوجوان بے مقصد ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ بعض نوجوان تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو نہ اللہ معلوم، نہ رسول معلوم، نہ دین معلوم، نہ اسلام معلوم، نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ مسجدوں سے کوئی تعلق، نہ جماعت و جمعیت سے کوئی تعلق، کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں نیا فتین آ گیا اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ جیسے بکریوں کو ہانکنے والے ہانکتے ہیں، اس طرح ہم کو لوگ ہانکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایک نصب العین ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ہمارا رب راضی ہو، ہماری بندگی سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارے ہر عمل سے ہمارے رب کی خوشنودی ہو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہمیں زندگی بھر محنت کرنا ہے، ضرورت پڑے تو ہماری زندگی بھی اس راستے میں قربان کرنا ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں آخرت بولے تو ابھی ہمارے نسلوں کے بعد آنے والی کئی نسلیں گزر جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ہو جائے اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا، جس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیا گیا، وہیں سے اس کی قیامت کا اور آخرت کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ لوگ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اعراض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون۔ معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کر کے ہمیں بے مقصد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر کئی کتابوں کو آسمان سے نازل کیا، کئی نبیوں کو اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ انہی میں سے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جن پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک عظیم مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، ایسے بے مقصد اور بیکار کسی کو بھی پیدا کرنے سے اللہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، جو الملک بادشاہ ہے اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چونٹی کو بھی، کسی مچھر کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کرتا، تو اتنے بڑے انسان کو، اتنے عظیم انسان کو بے مقصد ہرگز پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے ایک نشانی یہ بتایا: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں دیکھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تو ان آسمانوں کو، اس زمین کو بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ عقل مند
اور اولو الالباب کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو بھی واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بندگی، اس کی عبادت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، اور عبادت کہتے کس کو ہیں؟ ہر بات، ہر عمل جس سے رب راضی ہو، جس سے رب خوش ہو، جو رب کی رضامندی کا سبب بنے، اس کو عبادت کہتے ہیں، جس میں سر فہرست توحید کا نام آتا ہے۔ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ہمارے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہی توحید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں لیعبدون ای لیوحدون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی توحید کی تحقیق کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ہر عمل صالح، ہر اچھے کام کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی اور موت دی تاکہ یہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سا شخص اچھا عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، اور برے کاموں سے کون سا شخص بچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، اے لوگوں یہ دنیا بڑی میٹھی ہوتی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، متوجہ کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو، موت کا نام سنتے ہی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، یہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی موت کا نام جب ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کا جانشین بنایا، اس دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سا شخص اچھا عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، عمل صالح انجام دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہمیں جینے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، ہماری زندگی کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایک نصب العین ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ہمارا رب راضی ہو، ہماری بندگی سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارے ہر عمل سے ہمارے رب کی خوشنودی ہو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہمیں زندگی بھر محنت کرنا ہے، ضرورت پڑے تو ہماری زندگی بھی اس راستے میں قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں۔ جب اللہ مقدر میں لکھے اسی وقت ہم اس دنیا میں آئیں گے، اور اسی وقت ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور لہٰذا اس دنیا میں جب تک ہم زندگی گزاریں، زندگی و موت کے بیچ میں جو زندگی ہے ہماری، اس کو ہم اللہ کو راضی کرنے، اللہ جیسے ہمیں کرنے کا حکم دیا، جو کام ہمیں انجام لانے کا حکم دیا، اس کے لیے جینے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس زندگی کو اللہ نے خرید لیا ہم سے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، مومنوں کی جانوں کو، مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑنے پہ اپنے مالوں کو، ضرورت پڑنے پہ اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا،
تبھی جا کر ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے بدلے ہمارے جانوں اور مانوں کو خرید لیا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم اس دنیا میں عمل کریں اور آخرت کے لیے زندگی گزاریں، اور وہی زندگی حقیقی معنوں میں کامیابی والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہم کتنا بھی ترقی کر لیں، کتنے ہی سکسسفل کیوں نہ بن جائیں، کتنے ہی آگے نہ بڑھ جائیں، کتنے ہی بڑے نہ بن جائیں، لیکن دنیا کی کامیابی وقتی ہے، دنیا کی کامیابی جزئی ہے۔ حقیقی کامیابی تو وہ کامیابی ہے جو آخرت کے دن اللہ کے پاس ملے گی، اور حقیقی معنوں میں سکسسفل آدمی وہ ہے جو آخرت میں سکسسفل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، اور اس کو جنت میں جانے کا موقع مل گیا، جنت میں جانے کی اجازت مل گئی، حقیقی معنوں میں وہی شخص کامیاب ہونے والا شخص ہے، حقیقی معنوں میں وہی شخص سکسسفل آدمی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں، ہماری حقیقی مقصد کو بھلا دیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا متى الراحہ، دیکھیے بڑا پیارا جواب ہے آپ کا۔ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ انسان کو راحت کب ملے گی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا عند وضع اول قدم فی الجنہ، اس وقت انسان کو راحت ملے گی جب وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا۔ تب تک انسان کو راحت نہیں، تب تک انسان کو چین نہیں، تب تک کوشش کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے، کوشش کرنا ہے، اور مسلسل کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن کام کر لیے 4 دن چھوڑ دیے، ایسا نہیں، بلکہ مسلسل جد و جہد اور مسلسل کوشش کرنا ہے اور مسلسل محنت کرنا ہے، تبھی جا کر ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ معزز حاضرین، لیکن جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی صبح شام، میری اور آپ کی زندگی، ہمارا مسلم معاشرہ یہ بتاتا ہے زبان حال سے کہ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، ہم بے مقصدیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور بے سمتی کی طرف ہم اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھو مسلمانوں میں 80 سے زیادہ % لوگ شرک میں اور بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کو بتانے والے ان کے علماء ان کو سمجھاتے نہیں، بتاتے نہیں، ان کی اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے چکے ہیں، اپنی انانیت کو، اپنے عہدے کو، اپنی نوکریوں کو اور اپنے مال کو، اپنے نام کو وہ آخرت کے لیے، آخرت پر ترجیح دے چکے ہیں اور مقصد کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی اکثر مسلمانوں کی حال یہ ہے کہ وہ نام و نہاد مسلمان ہیں، شرک و بدعات میں ڈوب رہے ہیں، اور جو لوگ توحید کو مانتے ہیں وہ بھی دنیا میں اس قدر غرق ہیں، اس طرح ڈوب گئے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس دنیا کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت کے لیے جی رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم ہیں، دشمن حکومتیں ان پر مسلط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح بھوکے کتے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم سمندر کے مانند بے وزن ہو جاؤ گے، تمہارے اندر ایک بیماری آئے گی، وہ بیماری ہے الوہن۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کی محبت، موت سے نفرت اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائیں گی، یہ مرض تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ آج ہماری زندگی یہی کہہ رہی ہے زبان حال سے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض کا ذکر کیا تھا اس مرض کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلم
مسلمان مظلوم ہے، دشمن ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ہم کو مارا جا رہا ہے اور ہم کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس میں جہاں دشمنوں کی غلطی ہے وہیں ہماری بھی غلطی ہے، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے مقصد کو بھلا دیا، بے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا۔ لیکن ہمارے اسلاف کو دیکھو، وہ آخرت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، وہ آخرت کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حصیر پہ لیٹے ہوئے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آنکھوں سے آنسو جاری کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ میرے اس دنیا سے کیا تعلق؟ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، بس میرے اس دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے کہ میں یہاں پر ایک مسافر ہوں۔ ایک مسافر جب اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے، راستے میں تھک جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کر لیتا ہے، پھر جب اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اپنا سامان اٹھا کر لاد کر اپنی سواری کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بس میری اور زندگی کا اتنا ہی تعلق ہے۔ لوگوں، یہ زندگی منزل نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ یہ زندگی مقصود نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے۔ ہمیں آخرت کے لیے سفر طے کرنا ہے۔ یہ دنیا کھیتی ہے، اس کا پھل ہمیں آخرت میں حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی بندگی کے لیے زندگی گزارنے کی جگہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، لیکن حنظلہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرو، شادی والے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی کہ نکلنا ہے جنگ کے لیے، تو فوراً نکل جاتے ہیں، جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، غسل بھی نہیں کرتے اور نکل کر شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی سے مہلت مانگ لیتے، اگر چاہتے تو اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کے نبی ابھی میری شادی ہوئی ہے، ابھی مجھے چھوٹ دے دیجئے۔ نہیں، اللہ کے راستے میں نکل گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو زندگی، بیوی، بچے، دنیا، نوکری، یہ دنیا کی تعلیم، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ نکل گئے اللہ کے راستے میں، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں غسل نہ دو، کیونکہ ان کو فرشتے غسل دیتے ہیں۔ کیسا ایمان تھا ہمارے صحابہ کا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 1,00,000 درہم سونے چاندی کے سکے بھیجے۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، 1,00,000 درہم بھیجے۔ شام ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان پورے درہم کو غریبوں میں اور فقیروں میں تقسیم کر دیے۔ ان کی خادمہ نے کہا ایک سکہ تو رکھ لیتی، ایک درہم تو رکھ لیتی، تمہارے لیے میں گوشت خرید کے لاتی، تم روزے سے ہو، روزہ افطار کر لیتی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر یہ تم پہلے ہی بتا دیتی تو میں 1 درہم رکھ لیتی۔ 1,00,000 درہم ایک دن میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے آخرت کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر ایک مشہور تابعی تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت وہاں کا حاکم مروان ابن الحکم وہ بھی طواف کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ کعبۃ اللہ میں کسی نے اسے بتایا کہ یہ سالم ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم کو بلایا اور کہا کہ آپ کے دادا سے مجھے بڑی محبت ہے، ان کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، ان کو میں بہت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو اس عاجزی کی حالت میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، انتہائی سادگی کی حالت میں تھے۔ اگر آپ کو جو بھی ضرورت ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری ضرورت میں تم کو دے دوں گا۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، میں یہاں اللہ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں اور تم کہتے ہو کہ تم سے مانگو۔
وہ اب مروان ابن الحکم خاموش ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اپنے محل میں بلاتا ہے اور بلا کر پوچھتا ہے کہ یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہاں تو آپ مجھ سے کچھ مانگ سکتے ہو، جو مانگنا ہے مانگو، میں آپ کی ضرورت کو پوری کروں گا. تو سالم کہتے ہیں میں میری دنیا کی ضرورت مانگوں یا آخرت کی ضرورت مانگوں؟ تو مروان ابن الحکم کہتا ہے آخرت کی ضرورت تو میں کیسی پوری کر سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو بلا کر کہا اے لوگو، تم کو جو مانگنا ہے مجھ سے دنیا میں مانگ لو، آخرت میں میں تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، آخرت میں میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، تو میں کیسے کام آؤں گا آپ کے آخرت میں؟ لہٰذا دنیا میں جو مانگنا ہے مانگو. تو سالم کہتے ہیں کہ میں تو دنیا اللہ سے بھی نہیں مانگتا، آپ سے کیوں مانگوں؟ کیونکہ مجھے دنیا کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کیا چاہیے؟ آخرت چاہیے. دیکھیے وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ بلا کر پوچھ رہا ہے، مانگنا چاہے جو چاہے مانگ سکتے تھے، ضرورت رکھنا چاہتے تو جو چاہے ضرورت رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں مانگے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ دنیا کا وحدہ، دنیا کی دولت، دنیا کا نام، دنیا کی جو بھی زیب و زینت و آسائشیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. مگر افسوس ہم خواب خرگوش میں ہیں، ہم غفلت کے شکار ہیں، ہماری صبح شام غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، ہم بے مقصدیت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری حالتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، آخرت کا وقت قریب آ چکا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں آخرت بولے تو ابھی ہمارے نسلوں کے بعد آنے والی کئی نسلیں گزر جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ہو جائے اس کی قیامت شروع ہو گئی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا، جس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیا گیا، وہیں سے اس کی قیامت کا اور آخرت کا مرحلہ شروع ہو گیا. لوگ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اعراض میں ڈوبے ہوئے ہیں. جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ کھلواڑ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں. کتنے درس سنتے ہیں، کتنے خطبے سنتے ہیں، کتنے رمضان ہماری زندگی میں گزرے، کتنی نصیحتیں ہمارے کانوں سے ٹکرائی، کتنے قرآن و حدیث کی باتیں ہمارے دل کو چھوئیں، لیکن کبھی ہمارے دل پر اس کا اثر ہوا؟ کیا ہمیں یہ قرآن کی آیتیں، یہ نصیحتیں ہماری زندگی کو بدلنے میں معاون ثابت ہوئی؟ کیا ہم ان آیتوں کو، ان درسوں کو، ان خطبوں کو سن کر اپنی زندگی کو بدلیں؟ یہ سوچنے کی آج ہمیں ضرورت ہے. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کی امید نہیں رکھتے، اور دنیا کی زندگی سے راضی ہو چکے ہیں اور دنیا کی زندگی سے مطمئن ہیں اور سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے، کوئی آخرت و حساب و کتاب نہیں ہے، اس اطمینان سے جو بیٹھے ہیں، جو اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے ان کے عمل کے بدلے. اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا جن کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھ تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، بلکہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی یہ لوگ بدتر ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دی، آنکھ دی، کان دی، لیکن حق کو جانتے نہیں، حق کو پہچانتے نہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام النار مثوی لہم. جو کافر ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں ایسے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم نے ان کے لیے جہنم بنایا ہے۔ کون؟ کافر۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کافروں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں مقصد ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اسی مقصد کی رسائی کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کی آج ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے زندگی کے دو اہم اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ دو اصول کوئی سمجھ لے صحیح معنوں میں، اس کی زندگی بن جائے گی، وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی اچھی بات بتا دیجئے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا یعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا وعمل للآخرۃ بقدر بقائک فیہا۔ تم دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو، اتنی محنت کرو جتنا آپ کو یہاں رہنا ہے۔ کتنے سال زندگی گزارنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، ٹھیک ہے، جتنے سال آپ کو زندگی گزارنا ہے اس کے لیے آپ یہاں محنت کیجئے، اس کے حساب سے آپ یہاں پر کمائیے، تگودو کیجئے، کوشش کیجئے۔ لیکن آخرت میں آپ کو جتنے سال رہنا ہے، آخرت کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کیجئے۔ آخرت میں کتنے سال رہنا ہے؟ 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال نہیں، وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا تو وہاں ہمیشہ رہے گا، اور جو مومن ہوگا اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دیا تو اس کے گناہوں کی تلافی کے بعد اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا وہاں آپ کو جتنے سال رہنا ہے اس کے حساب سے آپ آخرت کے لیے عمل کرو۔ دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے، کتنی پیاری نصیحت ہے یہ۔ اور اسی طرح ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، جب دنیا سے جائیں گے بھی تو خالی ہاتھ جائیں گے، کچھ ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، کچھ ساتھ لے کر۔ لہٰذا ہمارا یہ جینا، ہمارا مرنا، زندگی، موت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو دنیا کے بیچ میں تم زندگی گزار رہے ہو، جس کو آپ استعمال کر رہے ہو، مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، وحدہ ہو، یا دنیا کی کوئی بھی آسائش ہو، یہ تمہاری نہیں ہے، تم کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تم ان وحدوں کو، ان مالوں کو، ان جائیدادوں کو، اس نام کو، اس شہرت کو لے کر بھی نہیں آئے تھے اور لے کر جائیں گے بھی نہیں۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ لوٹیں گے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ میرا مال، میری دولت، میرا عہدہ، اور میرے بچے، میری بیوی، میرے گھر والے، اور میں اچھا رہوں، میں ترقی کروں، مجھ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ترقی کریں، وہ آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال۔ یہ جو دنیا میں ہے وہ اس کا مال نہیں، اس کا مال تو صرف 3 ہی ہے۔ وہ جس کو وہ کپڑا بنا کر پہن لیا اور اس کو پرانا کر دیا، وہ جس کو وہ کھا لیا، جس سے اپنی صحت بنایا اور اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا۔ تیسرا وہ جس کو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے بھیج دیا، جس کا فائدہ اس کو آخرت میں ہوگا۔ یہی 3 مال اس کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میرا مال، میرا مال، یہ بیکار بات ہے، یہ اس کا مال نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ مال چھوڑ کر جانا ہے، اور چھوڑ کے جائے گا تو اس کے وارثین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے وارثین اس مال کے، اس دولت کے وارث بنیں گے۔ شاعر کہتا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی یہی بتاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ ہر صبح تمہاری اللہ کے قریب ہونا چاہیے کل کے مقابلے میں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ویسے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ہم عمر میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ ہمارے اکثر نوجوان بے مقصد ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ بعض نوجوان تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفس میں ڈوبے ہوئے ہیں،
دنیا پرستی اور لالچ پرستی میں وہ ڈوب چکے ہیں، اور ان کو نہ اللہ معلوم، نہ رسول معلوم، نہ دین معلوم، نہ اسلام معلوم، نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ مسجدوں سے کوئی تعلق، نہ جماعت و جمعیت سے کوئی تعلق، کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ مارکیٹ میں جو بھی نیا عالم آ گیا، نیا فتین آ گیا، اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو بھی بلائے اس کی طرف، جیسے بکریوں کو ہانکنے والے ہانکتے ہیں، اس طرح ہم کو لوگ ہانکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بے مقصد ہو گئے ہم۔ افسوس کی بات ہے آج خاص کر جو نوجوان ہماری قوم کی، ہمارے ملت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہ ایسے غفلت کے شکار ہو جائیں تو قوم کیسے ترقی کرے گی؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں مسلمان مظلوم ہیں، مسلمان مقہور ہیں، مغلوب ہیں، پھر اس مسلمانوں کو عزت کیسے ملے گی؟ ایک شاعر نے کہا، عمر دراز مانگ کر لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، آرزو کرتے رہتے ہیں، کل عمل کروں گا، پرسوں عمل کروں گا، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب زندگی بدلے گی، لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن زندگی بدلتی نہیں، آرزوؤں میں اور انتظار میں چلی جاتی ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی آج مسلمانوں کو۔ لہٰذا آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں اور مقصد کے لیے جینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں۔ اکثر لوگوں کی عمریں میری امت کے 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ اب 70 سال میں، 60 سال میں روزانہ ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں، تو 20 سال سونے میں گزر گئے۔ 8 گھنٹے بھی سوئے تو 20 سال سونے میں گزر گئے، اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے، ضروریات کے لیے 2-3 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اور زندگی میں تو کمانا لگا ہی ہے، صبح شام کمانے میں، محنت کرنے میں، گھر بار کو دیکھ بھال کرنے، ان کی پرورش کرنے کی فکر میں زندگی پوری کٹ جاتی ہے۔ پھر عمل کب کریں گے، عبادت کب کریں گے، دنیا چھوڑ کر آخرت کے لیے کب کوشش کریں گے، اور آخرت کی فکر کب کریں گے؟ بلکہ آج تو ایک نیا فتنہ آیا ہے، موبائل کا فتنہ۔ نیند سے زیادہ وقت لوگ آج موبائل کے لیے دے رہے ہیں، نوجوان عمل سے زیادہ مسجدوں سے دور، عبادتوں سے دور، نمازوں سے دور، صرف موبائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور موبائل نے ہمارا سارا وقت ضائع کر دیا۔ تو ایسے بے مقصد آج ہم بن چکے ہیں۔ میرے حال ہم سدھریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلتے تب تک اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت نہیں بدلتا۔ ہم بدلیں، ہمارے اندر بدلنے کی فکر ہو، ہمارے اندر بدلنے کی کوشش ہو، ایک قدم آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے گا۔ ہم پیچھے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے نہیں کرے گا۔ میرے حال کمزوری سب کے اندر ہے، خامیاں سب کے اندر ہیں، ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مقصد کو پہچان کر مقصد کے لیے جینے اور مقصد کے لیے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی مقصد کو پہچانتے ہوئے اس کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسلام کی اور اہل حق کی تو اے اللہ ہمیشہ مدد فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب عطا فرما، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھ، توحید کی حالت پہ زندہ رکھ، حق پر اللہ ہمیں قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، موت ہو، تو اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔